हाफिज साहब ने रहम किया वरना भारत के सारे जहाज गिरा देते। पीपुल्स पार्टी ने फौज का ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी 4 दिन तक अपनी टांगों पर खड़ा न हो सका। सदर आसिफ जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा मोदी को पता चल गया ये मजाक और खेल नहीं, पाकिस्तान दिफा करना जानता है। मोदी हमारे आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और वजीर आजम जैसा दिल गुर्दा कहां से लाएगा। सदर जरदारी ने कहा एक बेवकूफ ने 4.5 साल में सारी दुनिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब करा दिए, मईशत तबाह कर दी। हमने दोबारा दुनिया से ताल्लुकात ठीक किए। फील्ड मार्शल साथ साथ रहे। ट्रंप भी कहता है फील्ड मार्शल। आज के दिन पीपुल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे कहकर मुल्क बचाया। जब भी मैं जेलों में गया कारकुनों को ये नहीं कहा कि बाहर निकलो। मुल्क में कुछ मसाइल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ठीक कर रहे हैं। सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना पड़ेगी। हमने बहुत जुल्म बर्दाश्त किए लेकिन सियासी इंतहा पसंदी की तरफ नहीं गए। मुल्की सलामती को दांव पर नहीं लगाया। 9 मई जैसे हमले, इदारों को गालियां सियासत के दायरे में नहीं आते। सियासत को वापस सियासत के दायरे में लाना होगा। आज नहीं तो कल मुफाहिमत की जरूरत होगी। सियासी कुव्वतों को सियासी रास्ता निकालना पड़ेगा। मुआशी बहरान से निकलने के लिए सियासी बहरान से निकलना जरूरी है। शहीद बेनजीर भुट्टो ने अपना आखिरी पैगाम मुफाहिमत का दिया। मुफाहिमत का बादशाह आसिफ जरदारी ही मुल्क को इस सूरत हाल से निकाल सकता है। बिलावल भुट्टो का शहीद बेनजीर भुट्टो की बरसी पर खिताब। कहा पीपल्स पार्टी विफाक के साथ मिलकर मुल्क के मसाइल का हल निकालेगी। सूबों से इख्तियार छीनने की कोशिश के बजाय उसे मजीद जिम्मेदारियां दी जाएं। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया लेकिन अवामी हुकूमत के दावे नहीं मानते। बिलावल ने कहा हमारे फील्ड मार्शल को देखकर मोदी छुप जाता है। मई की चंद रातों और शिकस्त के बाद मोदी गायब हो गया। भुट्टो की वजह से हमें वो टेक्नोलॉजी मिली जिसकी वजह से दिफा मुमकिन हुआ। जिन तैयारों से भारतीय तैयारे गिराए वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। आलम इस्लाम की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो शहीद की 18वीं बरसी। गढ़ी खुदा बख्श में मरकजी तकरीब। सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और पीपी के दीगर कायदीन की शिरकत। मुल्क भर से पीपी रहनुमा और जियाले गढ़ी खुदा बख्श पहुंचे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर समेत अहम रहनुमा मौजूद थे। अयाज सादिक की सरबराही में नून लीग का वफ्द भी बरसी की तकरीब में शरीक हुआ। पार्टी रहनुमाओं का खिताब में साबिक वजीर आजम को खिराज अकीदत। शरका की शहीद बेनजीर भुट्टो और सानिहा लियाकत बाग में शहीद दीगर अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत। वजीर आजम का शहीद बेनजीर भुट्टो को जबरदस्त खिराज अकीदत। कहा बेनजीर भुट्टो ने जमहूरियत, अवामी हुकूक और विफाक के इस्तेहकाम के लिए बेमिसाल जद्दोजहद की। पाकिस्तान को पुरअमन, तरक्की पसंद और जमहूरी रियासत बनाने के लिए किरदार अदा किया। उनकी कुर्बानियां और खिदमात कौम के लिए मशअल राह है। मुल्क और कौम के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा शहीद बेनजीर भुट्टो ने आइन, जमहूरियत और अवाम के हुकूक की हिफाजत के लिए जिंदगी वक्फ की। बानी पीटीआई को जेल में वो सहूलतें मिल रही हैं जो किसी और को दस्तयाब नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक की गढ़ी खुदा बख्श में मीडिया से गुफ्तगू। कहा लंबी इनिंग्स खेलने का इरादा है जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। 28वीं तरमीम के बारे में कोई तला है, ना ही कोई बहस हुई। सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। बानी पीटीआई डायलॉग पर यकीन नहीं रखते। अयाज सादिक की सरबराही में लीगी वफ्द की नौडेरो में सदर ममलकत आसिफ जरदारी से मुलाकात। शहीद बेनजीर भुट्टो के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मुज़ाकिरात किसके साथ? क्या इंतशारियों से डायलॉग करें? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का सवाल। कहा बानी पीटीआई हमेशा इंतशार की तरफ गए, मुज़ाकिरात की तरफ नहीं। क्या तमाम मुजरिमों के अहले खाना सड़कों पर आ जाए तो फिर उनसे भी मुज़ाकिरात होंगे? वज़ीर आला सिंध ने कहा पीटीआई को चाहिए अपोजिशन का किरदार अदा करे। मुल्क को बुरा भला कहने वालों की मजम्मत करता हूं।
پی ٹی آئی کا برطانیہ میں احتجاج کے دوران خاتون کی تقریر سے لا تعلقی کا اظہار. تحریک انصاف کا کہنا ہے بیان دینے والی خاتون پارٹی کی عہدیدار نہیں، غیر مہذب زبان کی اصولی طور پر مخالفت کرتے ہیں. خاتون کے خیالات، زبان، طرز گفتگو پارٹی کے موقف کی عکاسی نہیں کرتے. خیبر پختونخوا کے وزراء نے جو زبان استعمال کی ہمارا ظرف ہے یہ پنجاب میں موجود ہے اور اب بھی ہم ان سے مہمانوں کی طرح پیش آ رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں چکری ریسٹ ایریا میں جو زبان استعمال ہوئی میرے پاس سب سے مہذب اور محتاط لفظ جنگلی تھا. ان کی گندی گفتگو سے ان کی تربیت پر سوال اٹھتا ہے. لاہور میں گزشتہ روز احتجاج کرنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے خلاف 2 مقدمات درج، 35 نامعلوم کارکن نامزد. پی ٹی آئی کارکنوں نے روڈ بلاک کر کے حکومت مخالف نعرے بازی کی. ایف آئی آر کا متن، پولیس کا کہنا ہے حکومت مخالف نعرے بازی کرنے والے 16 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. توشہ خانہ کیس 2 کا فیصلہ چیلنج کرنے کے لیے اپیلیں تیار. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی جانب سے اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائیں گی. اپیلوں میں موقف اپنایا گیا کہ انعام اللہ شاہ جس کو برطرف کیا جا چکا تھا عدالت نے اس کے بیان پر انحصار کیا. بانی اور بشرا بی بی کے خلاف استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی. ایک ہی جرم میں کئی بار سزا نہیں دی جا سکتی. اسپیشل سینٹرل عدالت کو سماعت کا اختیار نہیں تھا. سہیب عباسی کو غیر قانونی طور پر سلطانی گواہ بنایا گیا. سیٹ توشہ خانہ قواعد کے مطابق سابق حکمران جوڑوں نے اپنے پاس رکھا. مقدمہ بغیر تفتیش قائم کیا گیا اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. درخواست گزار سرکاری ملازم کی تعریف میں نہیں آتا. پاکستان غزہ میں حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کا حصہ نہیں بنے گا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے واضح کر دیا، کہا 20 سے زائد ممالک تیار ہیں وہ بے شک حماس کو غیر مسلح کریں، ہم ایسا کام نہیں کریں گے. غزہ میں فوج بھیجنے کے فیصلے سے متعلق کسی خبر کی تصدیق نہیں کر سکتا. غزہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس پر سول ملٹری قیادت میں بہت کلیئرٹی ہے. قیام امن کے لیے اس فورس کا حصہ بنیں گے. نائب وزیر اعظم نے کہا متحدہ عرب امارات جنوری میں $2 ارب کے رول اوور کے لیے تیار ہے. اماراتی صدر کے دورے کے دوران 2 طرفہ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی. تجارتی اور سرمایہ کاری معاہدوں پر دستخط کیے گئے. سیکیورٹی فورسز کا پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 4 خوارج ہلاک. ایس پی آر کے مطابق ہلاک خوارج سے ہتھیار اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. کہا سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر ناز ہے. خارجیوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئیں. شمشاد اختر پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن تھیں. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اظہار افسوس. شہباز شریف نے کہا شمشاد اختر ملک کی ممتاز ماہر معاشیات، ایک قابل اور دیانتدار شخصیت تھی. مرحومہ نے اہم قومی و بین الاقوامی اداروں میں خدمات انجام دے کر پاکستان کا نام روشن کیا. چیئرمین ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ڈاکٹر شمشاد اختر نے معاشی میدان میں پاکستان کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی. مرحومہ کے بلند درجات، اہل خانہ اور سوگواران کے لیے صبر کی دعا. پاکستان بار کونسل نے پراپرٹی اونرشپ آرڈیننس مسترد کر دیا. اعلامیے میں کہا آرڈیننس غیر آئینی اور بنیادی حقوق کے خلاف ہے. آرڈیننس ضابطہ دیوانی اور قانونی شہادت سے متصادم ہے. وکلاء عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تحریک سے بھی گریز نہیں کریں گے. ملک کے بالائی اور بلوچستان کے شمالی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں. استور اور اسکردو میں درجہ حرارت -6، گوبس -5، کالام، گلگت، دیر اور کوئٹہ میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش کی پیش گوئی. منگل کی شب کراچی میں مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہوگا. سردی کی شدت میں اضافے کا امکان. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہر آج بھی فضائی آلودگی کی لپیٹ میں. لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست. امریکہ میں شدید برف باری کے باعث 1500 سے زائد پروازیں منسوخ، 4000 پروازیں تاخیر کا شکار.
سب سے زیادہ پروازیں نیو یارک اور شکاگو میں متاثر ہوئی. وسط مغربی اور شمال مشرقی علاقوں میں طوفانی برف باری کی وارننگ جاری کر دی گئی. نیو یارک میں ونٹر سٹارم الرٹ جاری کر دیا گیا. جاپان میں 56 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی. آگ لگنے سے 10 گاڑیاں تباہ ہو گئی. حادثے میں 2 افراد ہلاک، 26 بری طرح زخمی ہو گئے. حکام نے بتایا ایکسپریس وے پر برف اور پھسلن کی وجہ سے 2 ٹرک ٹکرانے کے باعث دیگر گاڑیاں بھی بے قابو ہو کر ٹکراتی گئی. کراچی ایئرپورٹ پر مسافروں سے سونے کی 12 ٹکیاں برآمد. مالیت 4.5 کروڑ ہے. سونے کی ٹکیاں 2 الگ الگ مسافروں سے برآمد ہوئی. امریکہ جانے والی فیملی سے سونے کی 4 ٹکیاں ملی. ایک اور مسافر کے سامان سے 8 سونے کی ٹکیاں برآمد ہوئی. سونے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری. پاکستان میں 1 تولہ سونا 2300 روپے مہنگا. قیمت 4,75,662 روپے ہو گئی. سوشل میڈیا پر اسمگل شدہ سامان بیچنے والے ریڈار پر آ گئے. ایف بی آر نے کارروائی کی ٹھان لی. 1 جنوری سے نان کسٹم پیڈ سامان بیچنے والوں کی مانیٹرنگ کی جائے گی. لاٹ کا مال بیچنے والوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا. ٹیکس حکام سوشل میڈیا پر اسمگلنگ کا سامان بیچنے والوں کو جعلی گاہک بن کر کالز کریں گے. ان کے موبائل نمبر سے انہیں ٹریس کیا جائے گا. اسمگل شدہ سامان فروخت کرنے والوں کی دکانوں اور گوداموں تک پہنچا جائے گا. نادرا سے بھی مدد لی جائے گی. پاکستان اٹلی سے 10,500 ملازمتوں کا کوٹا حاصل کرنے میں کامیاب. 3 سال کے معاہدے کے تحت سالانہ 3,500 پاکستانی اٹلی جائیں گے. وزارت اوورسیز پاکستانیوں کے ترجمان کا کہنا ہے شپ بریکنگ، ہیلتھ کیئر اور زراعت کے شعبوں میں کوٹا الاٹ کیا گیا. اٹلی یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے لیے نوکریوں میں کوٹا الاٹ کیا ہے. پاکستان اور اٹلی کے جوائنٹ ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس فروری میں ہوگا. یمنی فریقین کشیدگی بڑھانے والے یک طرفہ اقدامات سے گریز کریں. پاکستان یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے احترام پر زور دیتا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان یمن میں قیام امن کے لیے متحدہ عرب امارات کے کردار کو سراہتا ہے. امید ہے سفارتی کوششیں یمن میں پائیدار امن اور عوام کی مشکلات کے خاتمے کا باعث بنیں گی. اخبار دی ہندو نے نریندر مودی کی خارجہ پالیسی ناکام قرار دے دی. لکھا 2025 خارجہ پالیسی کے اعتبار سے صدی کا مشکل اور بکھرنے کا سال رہا. امریکی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں بھارت کا کردار محدود ہو گیا. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد بھارتی جارحیت کو سفارتی سطح پر حمایت نہیں مل سکی. بھارت بنگلہ دیش تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی. مودی سرکار کی دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے کی پالیسی اصلاح کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے دوران ٹیم ڈھاکہ کے کوچ دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے. میچ سے پہلے محبوب علی ذکی کو دل کا دورہ پڑا. انہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے. دونوں ٹیموں کے کھلاڑی اور آفیشلز نے محبوب علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے خاموشی اختیار کی. میچ کے بعد گراؤنڈ میں ہی محبوب علی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. اور پی سی بی نے پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیمز بیچنے کے لیے ٹیکنیکل ایویلویشن مکمل کر لی. 2 نئی فرنچائزز کے لیے دی گئی بولیوں کا تکنیکی جائزہ مکمل. ٹیمز کے لیے 12 بولیاں موصول ہوئیں جس میں سے پی سی بی کی بولی کمیٹی نے جانچ پڑتال کے بعد 10 کو اہل قرار دیا. 10 پارٹیاں نیلامی کے مرحلے میں شامل ہوں گی. نیلامی 8 جنوری کو جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی. کامیاب پارٹیاں راولپنڈی، حیدرآباد، فیصل آباد، گلگت، مظفر آباد اور سیالکوٹ سے نام منتخب کر سکیں گی. پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر کی اہل بولی دہندگان کو مبارکباد. انڈر 19 ٹرائی سیریز ہرارے میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز. پاکستان نے افغانستان کو 1 وکٹ سے شکست دے دی. پاکستان نے 227 رنز کا ہدف 3 گیند پہلے حاصل کیا. حمزہ ظہور نے 68 رنز کی اننگز کھیل کر کامیابی دلائی. کپتان فرحان یوسف نے 65 اور احمد حسین نے 31 رنز بنائے. سلام خان نے 4 وکٹیں حاصل کی. افغان انڈر 19 ٹیم پہلے کھیل کر 226 رنز پر آؤٹ ہوئی تھی.
اسامہ خان 4, سیام خان اور دانیال علی نے 2 وکٹیں حاصل کی. گرین شرٹس کا اگلا میچ پیر کو میزبان زمبابوے سے ہوگا. کراچی آرٹس کونسل میں عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا روز. اردو غزل، اردو ناول، پختون اور پنجابی ثقافت سے متعلق نشستیں، 8 کتابوں کی رونمائی، موسمیاتی تبدیلی اور پاکستان کو درپیش مسائل سے متعلق سیشن، ہمارا تعلیمی معیار، موسیقی کا سفر اور بدلتے رجحانات پر بھی گفتگو. شہید بے نظیر بھٹو پر بھی سیشن. آج کے دن کا اختتام عالمی مشاعرے پر ہوگا.